السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عزیز کا بہت پہلے سوال آیا تھا اور یہ سوال کافی علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ جھینگا کھانا شریعت میں حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں کافی علماء کی تحقیقات ہیں، ہر کتب فتاویٰ میں یہ مسئلہ موجود ہے اور یہ نیا اختلاف نہیں ہے، بہت پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اس کا خلاصہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے ایک مفتی صاحب کی تحریر کی روشنی میں آپ حضرات کو سنائیں گے کہ جھینگے کی جو بات ہے وہ مچھلی میں داخل ہے یا نہیں ہے، یعنی جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے۔ جھینگے کو جو حضرات مچھلی مانتے ہیں وہ اسے حلال کہتے ہیں، اور جو حضرات جھینگے کو مچھلی نہیں مانتے ہیں وہ حضرات اسے حرام کہتے ہیں۔ یعنی جھینگا مچھلی نہیں ہے بلکہ وہ کیڑا ہے، اور کیڑے مکوڑے کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے، اس واسطے اسے حرام کہتے ہیں۔ اب کسی قرآن کی آیت سے یا حدیث پاک سے یا عبارات فقہیہ سے یہ بات صراحت سے ثابت نہیں ہے کہ جھینگا حلال ہے، جھینگا حرام ہے، اس طرح کہیں صاف صریح عبارات سے لکھا ہوا نہیں ہے۔ ماہر حیوانات جو ہوتے ہیں، ماہرین حیوانات اور لغت کی تحقیقات کرنے والے، ان احباب کی رائے پر ہی اسے موقوف رکھا گیا ہے کہ جو حیوانات کی تحقیقات کرنے والے ہیں وہ اسے مچھلی مانتے ہیں تو پھر اسے حلال کہا جائے گا، اور اہل لغت اسے مچھلی کی قسم سے لکھتے ہیں تو پھر اسے مچھلی مانا جائے گا اور حلال کہا جائے گا، اور ماہرین حیوانات اسے اگر کیڑا مکوڑا کہتے ہیں، مچھلی کی قسم سے نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ کیڑے مکوڑوں کے قبیل سے ہونے کی وجہ سے اسے حرام کہا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں طرح کی رائے موجود ہے۔ جن حضرات کو جھینگے میں مچھلی کی مشابہت دکھی وہ اسے حلال کہے ہیں، اور جن حضرات کو کیڑے مکوڑوں کی مشابہت دکھی ہے وہ اسے حرام کہے ہیں۔ چنانچہ اب دونوں طرح کے جو قائلین ہیں ان کا مختصراً دو چار باتیں عرض کی جائیں گی۔ جو حضرات اسے حرام کہتے ہیں اور مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جھینگے کی ٹانگیں ہوتی ہیں اور وہ ٹانگوں سے چلتا ہے خشکی میں، جبکہ مچھلی کی ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں اور وہ خشکی میں نہیں چل سکتی، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ جھینگا پانی سے باہر نکالے جانے کے بعد ایک مدت تک زندہ رہ سکتا ہے پانی کے بغیر، جبکہ مچھلی چند گھنٹوں میں مر جاتی ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کھانے کے اعتبار سے بھی مچھلی کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، جھینگے کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ اگر یہ مچھلی ہوتی تو پھر مچھلی کے جیسے گوشت کا مزہ ہو، یا جیسے مچھلی کو لحمن طریہ کہا گیا ہے، ویسا اس کے بارے میں بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس کا ٹیسٹ بھی مچھلی کے گوشت کی طرح ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اجنبی آدمی جھینگا دیکھے گا تو اس کے ذہن میں کیڑے کا ہی تصور آئے گا، وہ اسے مچھلی کا خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں بھی جیسے مولانا فخر الدین سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند رحمہم اللہ، ان کا بھی قول منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو جھینگا حلال قرار دیا گیا ہے میں نے اسے دیکھا ہے، اور آج کل جو جھینگا پایا جا رہا ہے وہ کیڑے مکوڑے کے قبیل سے ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور ایسے ہی جو مچھلی پکڑنے والے احباب ہوتے ہیں وہ بھی مچھلی اور جھینگے میں فرق بیان کرتے ہیں کہ مچھلی کے انڈے نکالنے کے لیے اسے مار دینا پڑتا ہے، پیٹ پھاڑ کر ہی اس کے انڈے نکالے جاتے ہیں، اور جھینگے کے انڈے نکالنے کے لیے اسے کاٹنے اور اس کا پیٹ پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے بغیر بھی اس کے انڈے نکالے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تمام دلائل کی بنیاد پر، ان باتوں کی بنیاد پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جھینگا کیڑا ہے، حلال نہیں ہے، اس سے کھانے سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ تذکرۃ الخلیل میں خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور دیگر حضرات نے بھی انہی بنیادوں پر اسے حلال کہا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے ان حضرات کی طرف سے کہ بھئی اگر مان بھی لیں کہ حلال ہے تو دوسری طرف حرام ہونے کا جب شبہ باقی ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک،
جو تمہیں شک میں ڈالنے والی چیز ہے وہ چھوڑ دو اور جو اطمینان والی بات ہے وہ قبول کر لو۔ اب جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے، شک میں پڑ رہے ہیں آنے والی بات ہے تو اسے چھوڑ دو۔ اور دوسری بات کیا، ہر حلال چیز کا کھانا ضروری ہے؟ یعنی اگر مان بھی لیں کہ جھینگا حلال ہے اور آپ نہیں کھاتے ہیں زندگی بھر، تو کیا قیامت میں یہ سوال ہوگا کہ اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ میں نے جھینگا حلال کیا تھا، آپ کیوں نہیں کھائے جھینگا، میری حلال چیز کو کیوں استعمال نہیں کیے؟ یہ تو آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر حرام ہو اور آپ اسے حلال سمجھ رہے ہوں تو پھر آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ حرام تھا، آپ کیوں کھا کے آئے؟ تو اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ جھینگا نہیں کھانا چاہیے، احتیاط بہتر ہے، بلکہ کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول جو حضرات حلال کہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر فقہا اور اسلاف امت میں سے یہ ہیں کہ جھینگے کو مچھلی مانتے ہیں اور مچھلی جیسے حلال ہے ویسے جھینگے کو بھی حلال کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سمندری جانوروں میں مچھلی کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ اور مچھلی کی تعریف کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک؟ اس تعریف کے پیش نظر جو حضرات جھینگے کو حلال کہتے ہیں وہ حضرات اس تعریف کے پیش نظر جھینگے کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیے، خشکی میں آنے کے بعد تڑپنا اور پھدکنا مچھلی ہے، تو یہ چیز جھینگے میں بھی پائی جاتی ہے۔ گل پھڑے ہونا اور اس سے سانس لینا، یہ چیز جھینگے میں بھی پائی جاتی ہے۔ کانٹے دار اور لائن دار، یعنی اس پر اس کی دم ہونا یا اس پر لائن والی لکیریں ہونا مچھلی میں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ان سب علامات کی وجہ سے اور دوسری بھی علامتیں ہیں، اس وجہ سے جھینگے کو وہ مچھلی میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتاویٰ میں مختلف دلائل کے پیش نظر جھینگے کو حلال ہونا لکھا ہے۔ اور ایسی جو لغت کی کتابیں ہیں انہوں نے بھی القاموس المحیط جیسے ہے، منتہی العرب جیسے کتاب ہے، شمس اللغات ہے، اور صراح لغت کی کتاب ہے، عرب و عجم کی مشہور کتاب تاج العروس ہے، ان سب، اور جیسے المنجد ہے عربی کی، فیروز اللغات ہے، ان سب میں لکھا ہے کہ جھینگا ایک قسم کی چھوٹی مچھلی ہے۔ جھینگا ایک قسم کی چھوٹی مچھلی ہے۔ ایسے ہی مخزن المفردات طب کی مشہور کتاب ہے، تو اس میں بھی ہے کہ مچھلی جھینگا ماہی روبیان حلال مچھلی ہے، اس کی مونچھیں لمبی ہوتی ہیں، رنگ سفید، ذائقہ شیرین بساندہ ہوتا ہے۔ مخزن المفردات۔ تذکرہ داؤد الطائی میں ہے، روبیان اس میں مضرب من السمک، کہ جھینگا مچھلی کی ایک قسم ہے۔ ایسے ہی علامہ مفتی عبدالسلام صاحب جواہر الفتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ علماء مصر اور علماء عرب نے جھینگے کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا میں اقسام سمک یعنی مچھلی کی قسموں میں سے سب سے زیادہ ذائقہ دار جھینگا مچھلی ہے۔ جواہر الفتاویٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 597۔ ایسے مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رحیمیہ میں لکھا ہے، جیسے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 77 میں، یہ زکریا کتب خانہ دارالعلوم دیوبند سے طباعت ہوا ہے، مفصل تفصیل کے بعد اور پورے دلائل کے بعد اسے لکھا ہے کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں سے اور یہ حلال ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ رحمہ اللہ امداد الفتاویٰ میں علامہ دمیری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جھینگا دریائی مچھلی اور حلال ہونے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تفصیلی فتویٰ صادر کیا ہے، اور جو ندائے شاہی سے بھی شائع ہوا تھا۔ ایسے ہی علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے موقع سے اس کی حلت ثابت کی ہے تفصیل کے ساتھ۔ ایسے مفتی مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے حلال لکھا ہے۔ ایسے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جھینگے کو حلال شمار کیا ہے۔ آن لائن دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا بھی تفصیلی فتویٰ ہے، اس میں بھی جھینگے کو حلال کہا گیا ہے۔ فتاویٰ قاسمیہ میں مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے بھی اسے حلال لکھا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے اکابرین میں بھی، علماء عرب میں بھی بہت سے حضرات جھینگے کو فتوے کی روح سے حلال مانتے ہیں اور حلال کہتے ہیں۔ تو اب
مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الخلیل وغیرہ میں جو اسے حرام قرار دیا ہے، یا فتاوی رشیدیہ میں جیسے اسے منع لکھا گیا ہے، اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ ان حضرات کو مچھلی ہونا ظاہر نہیں ہوا تو تقوی کی بنیاد پر ان حضرات نے یہ احتیاطاً فتویٰ صادر کیا کہ اسے کھایا نہ جائے، باقی دلائل کی بنیاد پر اسے حرام نہیں کہا جا سکتا۔ مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے اس کی تفصیل کی اور اس کی وضاحت کی ہے۔ اور ایسے ہی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جدید فقی مقالات میں مستقل ایک مقالہ تحریر فرمایا جھینگے کی متعلق، اس کے حکم سے متعلق، اور آخر میں آپ کا بھی جو تجزیہ تھا وہ یہی تھا کہ جھینگے کے سلسلے میں شدت نہ برتی جائے، اسے فتوے کی روح سے حلال ہی کہا جائے گا۔ احتیاطاً اگر کوئی آدمی نہ کھاتا ہو، اور نہ کھانا بہتر ہے، لیکن اگر کھا لے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ناجائز کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ فتح الملہم میں بھی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ائمہ ثلاثہ کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے کہ تینوں ائمہ کے نزدیک جھینگا کھانا حلال ہے، اور اس کے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ البتہ بعد میں یہ بھی عرض کیا ہے کہ موجودہ ماہرین حیوانات تحقیق کریں اپنے حساب سے کہ یہ موجودہ جھینگا جو پایا جا رہا ہے یہ مچھلی کے قسم میں سے ہے یا نہیں تو کیڑوں کے قسم میں سے ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ دلائل کی روشنی میں اگر کہا جائے تو زیادہ تحقیق اور تدقیق میں نہ پڑا جائے، چونکہ مسئلہ منصوص علیہ نہیں ہے، صاف حدیث یا نص سے ثابت نہیں ہے اس کی حلت یا حرمت، مجتہد فی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، بعض کے نزدیک وہ حلال ثابت ہو رہا ہے اور بعض کے نزدیک حرام ثابت ہو رہا ہے، اور مجتہد فی مسائل میں ہم کسی پر تشدد نہیں برت سکتے ہیں، کسی پر سختی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس واسطے آپ نے لکھا ہے کہ فتوے کی روح سے تو حلال ہے، کھانا جائز ہے، البتہ احتیاط بہتر ہے، بچنا زیادہ احوط ہے، اولا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں فلا ينبغي التشدید فی مسألۃ الاربعین عند الافتاء غیر ان الاجتناب عن اکل احوط و اولا و احرى، کہ تکمل فتح الملہم کتاب الصید والذبائح باب اباحۃ میتات البحر، دارالعلوم کراچی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 513۔ آپ فرماتے ہیں کہ جھینگے کے سلسلے میں زیادہ سختی نہیں برتنا چاہیے، فتویٰ دینے میں حرام کا فتویٰ نہ دیا جائے، حلال کہا جائے گا، البتہ احتیاط یہ ہے کہ کھانے میں پرہیز کیا جائے۔ اور ایسے ہی مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات پوری تفصیل سے لکھنے کے بعد فرمایا کہ جھینگے کو حرام یا ناجائز نہیں کہا جائے گا، دلائل کی روشنی میں یہ حلال ہے، البتہ فتوی اور کی روح سے تو جائز ہے، تقوی کی روح سے بچنا بہتر ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ جھینگا شریعت کی روشنی میں حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے، البتہ بچنا بہتر ہے۔ کسی کو کسی پر زیادہ اپنے مسئلے میں عمل کرنے میں سختی نہیں کرنا چاہیے، جو کھا رہے ہوں ان کے لیے حلال ہے، جو بچ رہے ہوں وہ ان کے کمال تقویٰ کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال حرام کی تمیز اور تقوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔